قوم مسلم اپنے اندر عقیدے کی طہارت کے ساتھ ساتھ حسن عمل کا اجالا بھی پیدا کیجیے، کیونکہ جو قوم اپنے اندر عقیدے کی طہارت کے ساتھ ساتھ تاکہ حیات میں عمل کا چراغ بھی رکھتی ہے، وہی قوم انقلاب آفری ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی حضرت کی تقریر کے اصلاحی گوشوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پاک پر وہ عظیم ذات تشریف فرما ہے کہ جن کے قدموں کے نشانات پر ہم اپنی جانیں بھی دے دیں تو ان کے دادا حسین کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ چمن فاطمہ کا ایک پھول اولاد رسول حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد رضوان میاں صاحب قبلہ کرسی خطابت پر تشریف فرما ہیں۔ آپ مکمل طرح سے گوش پر آواز ہو جائیں اور اپنی جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی بیدار کریں۔ سید صاحب قبلہ کا خطاب سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سے پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں۔ جو تقریر ابھی آپ نے سنی اس ذات کے حوالے سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں جس ذات سے ہمارے احساسات جڑے ہوئے ہیں۔ ہم میلوں کی دوری پر ہوں، اگر کوئی پریشانی ہو تو اس ذات کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ذات کوئی اور نہیں، میری اور آپ کی ماں کی ذات ہے۔ دنیا کی واحد ڈاکٹر ہے ماں۔ جس وقت ہم سے بولنا نہیں آتا تھا اس وقت ہمارے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کرتی تھی کہ میرے بچے کو ضرورت کس چیز کی ہے۔ اسی ماں کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ جو ماں سے پیار کرنے والے ہیں، جن کی دنیا میں ہیں وہ بھی اور جن کی گزر گئی ہیں وہ بھی، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ مولا تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں دنیا میں ہیں مولا تعالیٰ ان کی ماؤں کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سنیں کہ بن موسم ہی میرے چہرے پہ دانے نکل آئے، آنسو نکلنے کے بہانے نکل آئے۔ ماں جس جگہ بیٹھ کے تکتی تھی میرا راستہ، مٹی ہٹائی تو خزانے نکل آئے، مٹی ہٹائی تو خزانے نکل آئے۔ مشکل راستوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ مشکل راستوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، بس ایک بار کہا تھا مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ ایک شعر اور سنیں ماں کے حوالے سے، ذرا لہک کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاں کچھ بھائی آ رہے ہیں اور مجھے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ ایک شعر میں سناؤں کہ بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے۔ نوٹوں کی گھٹا بچھا رہی ہے، قورمہ بریانی کھلا ڈالی، عادل بھائی کو ہمیں یہ کھرچن کھلائی جا رہی ہے۔ اچھا لیکن بعد میں معلومات لے۔ یہ شعر صرف آپ کا ذہن حاضر کرنے کے لیے تھا۔ بہت نواز رہے آپ لوگ۔ دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ذرا ماں کے حوالے سے شعر سن لیں، لہک کر کہیں سبحان اللہ۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ ماں کے حوالے سے آپ نے بہت شعر سنے ہوں گے۔ ایک میں اپنے والد کے نام سے، اپنے والد کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ میرے نہیں آپ تمام کے والد کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ جو لوگ اپنے ابا جی سے پیار کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ پیار کیا کرو کیونکہ ساری جوانی اس لیے کام کرتے رہے وہ کہ بچوں کا فیوچر اچھا ہو سکے، ان کے لیے اچھا مکان بنا کے دے سکوں، اچھی گاڑی ان کو دلا سکوں، اچھا کپڑا ان کو پہنا سکوں، اچھا کھانا ان کو کھلا سکوں۔ اس لیے والد دوپہری میں گرمی کی دوپہری میں، سردی کی سرد راتوں میں، سرد دنوں میں وہ کام کرتے رہتے تھے، اس لیے تاکہ میرے بچوں کا فیوچر مستقبل اچھا ہو سکے۔ اسی والد کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں، ذرا پوری طاقت سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شعر سنیں کہ دیکھ کیسے کیسے دکھ اٹھاتے ہیں والد گرامی، تیری ہی خاطر خود کو چلاتے ہیں والد گرامی۔ زندگی اپنی کاٹی فقر و فاقہ میں لیکن بچوں کے سب ناز اٹھاتے ہیں والد گرامی، بچوں کے سب ناز اٹھاتے ہیں والد گرامی۔ کچھ نادان نوجوان ایسے بھی ہیں جو اپنے والد سے یا اپنی ماں سے جھگڑا کر جاتے ہیں، ان کو بدتمیز بول جاتے ہیں، ان کے سامنے فحش گوئی کرتے ہیں یا ان کو آنکھیں نکال کر دیکھا کرتے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ ماں کی عظمت کے تعلق سے خبر ہے کہ نہیں ہے، جو قرآن میں بیان اس پہ نظر ہے کہ نہیں، ماں سے
माँ से अच्छा कोई बच्चों का निगहबान नहीं। माँ ने तुम पर किया है कौन सा एहसान नहीं। माँ की ताज़ीम तो अल्लाह के वलियों ने की, माँ की इज्जत तो शहंशाहों ने वलियों ने की, माँ की इज्जत तो शहंशाहों ने वलियों ने की। माँ की खुशनुदी पे है रहमते बारी का नुज़ूल। माँ खफा हो तो अमल हर अमल नेक तुम्हारा है फजूल। माँ वो नेमत है नहीं जिसका कोई जवाब, माँ की ममता की ना कोई हद है नहीं कोई हिसाब। माँ के अफकार में बच्चों की बका होती है, अरे रूठ जाता है खुदा जब वो खफा होती है। माँ के दरबार में इस तरह, रब के दरबार में इस तरह से ज़ीशान है माँ, तेरे जन्नत में पहुंच जाने का सामान है माँ। मगर अफसोस कि ये कैसी बेजारी है उसकी पाकीज़ा, मगर अफसोस ये कैसी वफादारी है उसकी पाकीज़ा ज़ईफ़ी से जो बेजारी है। आज जो कुछ है तू दुनिया में करम किसका है, हाथ में जो है तेरे लौहो कलम किसका है। रब का बख्शा है तसव्वुर ये भरम किसका है, रब की जन्नत पे जो रखा है कदम किसका है। मगर अफसोस कि माँ के सब एहसान को तू भूल गया, सरबरे दीन के फरमान को तू भूल गया। कर ले तौबा तू यहाँ नेक सिला पाएगा, वरना कोई नहीं तुझे दोज़ख से बचा पाएगा। याद कर अपने बचपन का वो खुश रंग समा, अपने आंचल में जब देती थी तुझको अमा, तेरे चेहरे की शिकन उसको रुला देती थी। खुद नहीं खाती थी तुझको खिला देती थी, अरे तू कहीं भी रहे दुआ देती थी। खुश तुझे देखकर हर गम भुला देती थी, खुश तुझे देखकर हर गम भुला देती थी, खुश तुझे देखकर हर गम भुला देती थी। मेरे अजीजों अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, वालिदैन राजी हैं तो खुदा और रसूल राजी हैं, वालिदैन अगर रूठ गए तो खुदा और रसूल रूठ जाएंगे। मुझे हुक्म हो रहा है हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शमसाद रज़ा नईमी का 2 शेर से पढ़ने के लिए अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद अर्श रज़ा, और उनके बाद बगैर निज़ामत के 2-3 शेर पढ़ने के लिए उस्मान निज़ामी आपके सामने आएंगे। मोहब्बतों से नारा लगा ले, नारे तकबीर नारे रिसालत। बच्चे को देखकर आपका नारा भी बच्चा हो गया, नारा तो बुलंद आवाज से होना चाहिए, नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत आमद रसूल कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। रात भर ये सोचकर नींद न आई मुझको, मार डाले ना कहीं तैबा की जुदाई मुझको।